بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت داتا علی حجویری کو کسی دریا کو عبور کرنا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر بیٹھ گئے اور سفر شروع کر دیا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ آپ کے سر کے اوپر ٹوپی تھی۔ خیال آیا اڑ کر پانی میں نہ چلی جائے، چنانچہ اپنی ٹوپی اتار لی اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1-2 دن پہلے سر کا حلق کروایا تھا۔ جب نئی نئی ٹنڈ ہوتی ہے تو بڑی خوشنما نظر آتی ہے۔ وہاں کشتی میں قریب سے ایک بچہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ اتنا صاف ستھرا سر ہے، چنانچہ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا تو بڑا ملائم نظر آیا۔ اس نے جا کر دوسرے کو بتا دیا۔ اب دوسرا لڑکا بھی ہاتھ پھیرنے کے لیے آیا، اس کو بھی بڑا اچھا لگا۔ اس نے جا کر تیسرے کو بتایا۔ وہ تیسرا لڑکا شرارتی قسم کا تھا۔ جب آیا تو اس نے آ کر سر پر ہاتھ بھی پھیرا اور ٹھوکا بھی لگا دیا۔ اس پر باقی بچے ہنسنے لگے۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کے ذکر میں مصروف رہے اور احساس ہی نہیں ہوا کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے بچے نے تھپڑ بھی لگا دیا۔ ان بچوں کی بدتمیزی کو دیکھ کر قریب کے مردوں اور عورتوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اب یہ شغل بن گیا کہ بچہ آتا اور ان کے سر پر تھپڑ لگاتا اور ساری کشتی کے لوگ ہنسنے لگتے۔ اب یہ ان کے لیے مذاق بن گیا۔ جب کشتی والوں نے مذاق اڑایا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندے کا مذاق اڑانے پر جلال آ گیا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے، یہ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور آپ کا اتنا صبر کہ اس کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دعا کریں تو میں اس پوری کشتی کو ہی الٹ دیتا ہوں۔ جیسے ہی ان کے دل میں یہ الہام ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ، اگر آپ کشتی الٹنا ہی چاہتے ہیں تو ان سب کے دلوں کی کشتی الٹ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کشتی پر کتنے مرد اور عورتیں تھیں، ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ولایت کا نور عطا فرما دیا۔ اللہ والوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں بھی ان کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی، بلکہ ان کے منہ سے دعائیں ہی نکل رہی ہوتی ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ دریائے جمنا کے کنارے رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ دریا کے دوسرے کنارے میرا ایک کام ہے، لیکن دریا کے اندر طوفان بہت طغیانی ہے، جس کی وجہ سے کشتی سے جانا مشکل ہے۔ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا، جاؤ اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ دو کہ تجھے اس شخص کی طرف سے پیغام ہے جس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی اور نہ کبھی کھانا کھایا ہے، کہ تو مجھے راستہ دے۔ اب وہ بندہ تو یہ سن کر چلا گیا اور دریا کی طغیانی کم ہو گئی اور اس نے دریا پار کر لیا۔ ادھر بی بی صاحبہ نے بھی شوہر کی یہ بات سن لی تھی اور ماشاءاللہ 7 بچے بھی تھے۔ وہ بڑے دل ملائی کہ یہ عجیب ہے، مجھے رسوا کر رہا ہے۔ وہ بزرگ جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی آگے غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، ابھی یہ جو تو کھا کر موٹا ہو رہا ہے اس کو تو جانے اور تیرا خدا، لیکن یہ بتا کہ تو نے جو میرے ساتھ کبھی ملاقات نہیں کی تو یہ 7 بچے کہاں سے ہو گئے؟ اس پر انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بات سمجھائی کہ دیکھ، میں نے جب بھی کھانا کھایا ہمیشہ اس نیت سے کھایا کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیری جان کا تجھ پر حق ہے، اس لیے اپنی جان کا حق ادا کرنے کے لیے کھانا کھایا، نفس کی وجہ سے کبھی نہیں کھایا۔ اسی طرح اگرچہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں، مگر بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے میرے دل میں ہمیشہ یہ نیت ہوتی تھی کہ شریعت نے مجھ پر بیوی کے حقوق عائد کیے ہیں، لہٰذا میں اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میرا مقصد فقط نفس کی لذت اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہوتا تھا، اگرچہ میں نے اتنی بار اس کا حق ادا کیا، مگر یہ ایسے ہی تھا جیسے میں نے اپنے لیے کیا ہی نہیں۔